اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر وأن الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وأن اللہ یبعث من فی القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ سورہ حج آیات 6 سے 10۔ آیت نمبر 5 میں 2 مثالیں ہم نے پڑھیں۔ پہلی مثال انسان کی تخلیق کی دی گئی کہ کن مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر کن مراحل سے گزار کر اسے آخری عمر تک پہنچایا۔ اور دوسری مثال زمین کی دی گئی کہ کس طرح وہ بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پھر آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ ہی حقیقی پروردگار ہے۔ انہ، بلا شبہ وہی، یحیی الموتى، زندہ کرے گا مردہ کو، وانہ، اور بلا شبہ وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جس طرح مٹی سے اور ایک بوند سے انسان کو اس نے تخلیق کیا، یا بارش کے پانی سے مردہ زمین کو اس نے زندگی بخش دی، اسی طرح روز قیامت وہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یقیناً قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی، یبعث، زندہ کرے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو مجادلہ کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، کہ جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں ہے وہ بھی اللہ کے بارے میں بحث مباحثے کرتے ہیں، اور ان بحث مباحثوں سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اور بہت سی ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اور یہ باتیں آج بھی زباں زد عام ہیں، ہر انسان کیے جا رہا ہے۔ اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اس طرح بیان فرمایا، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بحث مباحثے کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں سوائے غرور کے۔ اور سورہ لقمان میں اسی موضوع کے بارے میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی رہنما کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے مجادلہ کیے جا رہے ہیں۔ ولا ہدن، نہ تو ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ تو نہ ہدایت نہ ہی کتاب، تو پھر بالآخر یہ کس چیز سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں؟ تو یقیناً جو کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ تو گمراہی کی طرف ہی لے جانے والا ہوگا۔ ثانیہ عطفہ، ثانیہ عطفہ، ان کے غرور اور تکبر کی تصویر ہے۔ جب کوئی شخص غرور کے ساتھ کسی سے اپنا رخ موڑتا ہے تو شانے اپنے کندھے جھٹک کے موڑتا ہے۔ آدمی کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ اپنے غلط موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہو، اس کا غرور اسے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہونے دیتا، اور بالآخر وہ تکبر سے منہ موڑتا ہے
اور حق کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ بھٹکا دے اللہ کی راہ سے. تو اس کا یہ سارا غرور کسی حق کی حمایت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو راہ سے بھٹکانے کے لیے ہے. خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر لے جانا چاہتا ہے. اور یاد رہے کہ یہ جہالت کی سب سے گھٹیا قسم ہے کہ انسان کے پاس نہ کوئی دلیل ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے ہوگی رسوائی دنیا میں بھی، وَنُذِيقُهُ، اور ہم اسے چکھائیں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عذاب الحریق، آگ کا عذاب. کیونکہ ایسا شخص اللہ کی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کی بتائی ہوئی ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بالآخر حق سے منہ موڑنے والے ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے پھر عذاب ہے. عذاب کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بما قدمت یداک، ذالک بما قدمت یداک، کہ یہ تیرے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو تو نے خود آگے بھیجے ہیں. جو تو فصل بو کر آیا ہے آج اسی ہی کو کاٹنا ہے، اپنے ہی کیے کا صلہ ملے گا آج. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ظلام، یہ اس میں مبالغہ ہے، اور جب مبالغے کے ساتھ نفی آ جائے تو یہ مبالغہ فی النفی کہلاتا ہے. لیس بظلام کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اب جو اس نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے روز قیامت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں تکبر کاشت کر آیا ہے، اب اس کو صلہ یہ ملنا ہے کہ دنیا میں بھی یہ رسوا تھا اور آخرت میں بھی اسے عذاب دیا جا رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.